بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کا میزبان ڈاکٹر کاشف بشیر تفہیم القرآن سیریز کی قسط نمبر 385 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے، جس میں ہم انشاءاللہ العزیز سورہ لقمان کی آیت نمبر 8 سے لے کر 13 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس حصے کا موضوع ہے لقمان کی بیٹے کو پہلی نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ ترجمہ البتہ جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، بلکہ فرمایا یہ ہے کہ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں۔ اگر پہلی بات فرمائی جاتی تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ ان نعمتوں سے لطف اندوز تو ضرور ہوں گے، مگر وہ جنتیں ان کی اپنی نہ ہوں گی۔ اس کی بجائے جب یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے نعمت بھری جنتیں ہیں، تو اس سے خود بخود یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پوری جنتیں ان کے حوالے کر دی جائیں گی، اور وہ ان کی نعمتوں سے اس طرح مستفید ہوں گے جس طرح ایک مالک اپنی چیز سے مستفید ہوتا ہے، نہ کہ اس طرح جیسے کسی کو حقوق ملکیت دیے بغیر محض ایک چیز سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا جائے۔ خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ ترجمہ جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ تفسیر میں آیا یعنی کوئی چیز اس کو اپنا وعدہ پورا کرنے سے باز نہیں رکھ سکتی، اور وہ جو کچھ کرتا ہے ٹھیک حکمت اور عدل کے تقاضوں کے مطابق کرتا ہے۔ یہ اللہ کا پختہ وعدہ ہے۔ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ان دو صفات کو بیان کرنے کا مقصود یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بالارادہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور نہ اس کائنات میں کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کا وعدہ پورا ہونے میں مانع ہو سکتی ہے۔ اس لیے اس امر کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ایمان و عمل صالح کے انعام میں جو کچھ اللہ نے دینے کا وعدہ فرمایا ہے وہ کسی کو نہ ملے، یہ چانس ہی نہیں ہے۔ نیز یہ کہ اللہ کی طرف سے اس انعام کا اعلان سراسر اس کی حکمت اور اس کے عدل پر مبنی ہے۔ اس کے ہاں کوئی غلط بخشی نہیں ہے کہ مستحق کو محروم رکھا جائے اور غیر مستحق کو نواز دیا جائے۔ ایمان و عمل صالح سے متصف لوگ فی الواقع اس انعام کے مستحق ہیں، اور اللہ یہ انعام انہی کو عطا فرمائے گا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وبث فيها من كل دابة وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فيها من كل زوج كريم۔ ترجمہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے جو تم کو نظر آئیں۔ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ اس نے ہر طرح کے جانور زمین میں پھیلا دیے اور آسمان سے پانی برسایا اور زمین میں قسم قسم کی عمدہ چیزیں اگا دیں۔ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا۔ تفسیر میں آتا ہے اصل الفاظ ہیں بغیر عمد ترونہا۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم خود دیکھ رہے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے قائم ہے، یعنی آسمان کے نیچے کوئی پلر کوئی ستون نہیں ہے۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ ایسے ستونوں پر قائم ہے جو تم کو نظر نہیں آتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجاہد نے دوسرا مطلب لیا ہے، اور بہت سے دوسرے مفسرین پہلا مطلب لیتے ہیں۔ موجودہ زمانے کے علوم طبعی کے لحاظ سے یعنی فزکس کے لحاظ سے اگر اس کو مفہوم بیان کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام عالم افلاک میں یہ بے حد و حساب عظیم الشان تارے اور سیارے اپنے اپنے مقام و مدار پر غیر مرئی سہاروں سے قائم کیے گئے ہیں۔ کوئی تار نہیں ہے جنہوں نے ان کو ایک دوسرے سے باندھ رکھا ہو، کوئی سلاخیں نہیں ہیں جو ان کو ایک دوسرے پر گر جانے سے روک رہی ہوں، صرف قانون جذب و کشش ہے جو اس نظام کو تھامے ہوئے ہے۔ یہ تعبیر ہمارے آج کے علم کے لحاظ سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کل ہمارے علم میں کچھ اور اضافہ ہو اور اس سے زیادہ لگتی ہوئی کوئی دوسری تعبیر اس حقیقت کی جا سکے۔ اس کے بعد آیت میں آیا کہ اس نے زمین میں پہاڑ جما دیے تاکہ وہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے۔ تفسیر میں آتا ہے کہ اس حوالے سے خاصی جو تفصیل ہے وہ سورہ نحل میں آئی ہے،
وہاں پہ دیکھی جا سکتی ہے، اس میں ہم کافی پہلے بات کر چکے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے اگلی آیت میں ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ترجمہ، یہ تو ہے اللہ کی تخلیق، اب ذرا مجھے دکھاؤ ان دوسروں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی ان ہستیوں نے جن کو تم اپنا معبود بنائے بیٹھے انہوں نے کیا پیدا کیا ہے، جنہیں تم اپنی قسمتوں کا بنانے اور بگاڑنے والا سمجھ رہے ہو، جن کی بندگی بجا لانے پر تمہیں اتنا اصرار ہے، انہوں نے کیا کمال دکھایا ہے۔ آیت کے آخر میں آیا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ صریح گمراہی میں یعنی مکمل گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جب یہ لوگ اللہ کے سوا اس کائنات میں کسی دوسرے کی تخلیق کی کوئی نشاندہی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے کہ نہیں کر سکتے، تو ان کا غیر خالق ہستیوں کو خدائی میں شریک ٹھہرانا اور ان کے آگے سر نیاز جھکانا اور ان سے دعائیں مانگنا اور حاجتیں طلب کرنا بجز اس کے کہ صریح بے عقلی ہے، اور کوئی دوسری تعویل ان کے اس احمقانہ فعل کی نہیں کی جا سکتی جب تک کوئی شخص بالکل ہی نہ بہک گیا ہو۔ اس سے اتنی بڑی حماقت سرزد نہیں ہو سکتی کہ آپ کے سامنے وہ خود اپنے معبودوں کے غیر خالق ہونے اور صرف اللہ ہی کے خالق ہونے کا اعتراف کر لے اور پھر بھی انہیں معبود ماننے پر مصر رہے، تو یہ سراسر ہٹ درمی ہے، سراسر گمراہی ہے۔ اس کا کوئی اور جواز، کوئی اور دلیل اس میں نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ ترجمہ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ تفسیر میں آتا ہے کہ شرک کی تردید میں ایک پرزور عقلی دلیل پیش کرنے کے بعد اب عرب کے لوگوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ معقول بات جو آپ کو سمجھائی جا رہی ہے آج کوئی پہلی مرتبہ تمہارے سامنے نہیں پیش کی گئی، پہلے بھی عاقل و دانا لوگ یہی بات کرتے رہے ہیں، اور تمہارا اپنا مشہور حکیم لقمان اب سے بہت پہلے یہی کچھ کہہ گیا ہے۔ اس لیے تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کے جواب میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر شرک کوئی نامعقول عقیدہ ہے تو پہلے کسی کو یہ بات کیوں نہ سوچی۔ ایسا نہیں ہے۔ لقمان کی شخصیت عرب میں ایک حکیم و دانا کی حیثیت سے بہت مشہور تھی۔ شعراء جاہلیت مثلا امرؤ القیس، لبید، آشا، طرفہ وغیرہ کے کلام میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اہل عرب میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کے پاس صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے حکیمانہ اقوال کا ایک مجموعہ بھی موجود تھا۔ چنانچہ روایات میں آیا کہ ہجرت سے 3 سال پہلے مدینہ کا اولین شخص جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر ہوا وہ سوید بن صامت تھا۔ وہ حج کے لیے مکہ گیا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قاعدے کے مطابق مختلف علاقوں سے آئے ہوئے حاجیوں کی قیام گاہوں پر جا کر دعوت اسلام دیتے پھر رہے تھے۔ اس سلسلے میں سوید نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریر سنی تو اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جو باتیں پیش کر رہے ہیں ایسی ہی ایک چیز میرے پاس بھی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا مجلہ لقمان۔ پھر آپ کی فرمائش پر اس نے اس مجلہ کا کچھ حصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے فرمایا یہ بہت اچھا کلام ہے، مگر میرے پاس ایک اور کلام اس سے بھی بہتر ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسے قرآن سنایا اور اس نے اعتراف کیا کہ یہ بلا شبہ مجلہ لقمان سے بہتر ہے۔ ریفرنس ہے سیرت ابن ہشام جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 تا 29 67 تا 69، اسد الغابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 378۔ یہ 2 کتابیں ہیں جن کا ریفرنس ہے۔ مورخین کا بیان ہے کہ یہ شخص یعنی سوید بن صامت مدینہ میں اپنی لیاقت، بہادری، شعر و سخن اور شرف کی بنا پر کامل کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد جب وہ مدینہ واپس ہوا تو کچھ مدت بعد جنگ بواس پیش آئی اور یہ اس میں مارا گیا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں کا عام خیال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ تاریخی اعتبار سے لقمان کی شخصیت کے بارے میں بڑے اختلافات ہیں۔ جاہلیت کی تاریخ صدیوں میں کوئی مدون تاریخ موجود نہیں تھی۔ معلومات کا انحصار ان سینہ بسینہ روایات پر تھا جو سینکڑوں برس سے نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ ان روایات کی روح سے بعض لوگ لقمان کو قوم عاد کا ایک فرد اور یمن کا ایک بادشاہ قرار دیتے تھے۔
مولانا سید سلیمان ندوی نے انہی روایات پر اعتماد کر کے ارض القرآن میں یہ رائے ظاہر کی ہے کہ قوم عاد پر خدا کا عذاب آنے کے بعد اس قوم کے جو اہل ایمان حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ رہے تھے، لقمان انہی کی نسل سے تھا، اور یمن میں اس قوم نے جو حکومت قائم کی تھی یہ اس کے بادشاہوں میں سے ایک تھا۔ لیکن دوسری روایات جو بعض اکابر صحابہ و تابعین سے مروی ہیں اس کے بالکل خلاف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لقمان ایک حبشی غلام تھا۔ یہی قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجاہد، اکرمہ اور خالد الربیع کا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ وہ نوبہ کا رہنے والا تھا۔ سعید بن مسیب کا قول ہے کہ وہ مصر کے سیاہ رنگ لوگوں میں سے تھا۔ یہ تینوں اقوال قریب قریب متشابہ ہیں، کیونکہ عرب کے لوگ سیاہ رنگ لوگوں کو اس زمانے میں عموماً حبشی کہتے تھے، اور نوبہ اس علاقے کا نام ہے جو مصر کے جنوب اور سوڈان کے شمال میں واقع ہے۔ اس لیے تینوں اقوال میں ایک شخص کو مصری، نوبی اور حبشی قرار دینا محض لفظی اختلاف ہے، معنی میں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر روز الانف میں سہیلی اور مروج الذہب میں مسعودی کے بیان سے اس سوال پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ اس سوڈانی غلام کی باتیں عرب میں پھیلیں کیسے۔ ان دونوں کا بیان ہے کہ یہ شخص اصلاً نوبی تھا، لیکن باشندہ مدین اور ایلا جو کہ موجودہ عقبہ ہے اس علاقے کا تھا۔ اس وجہ سے اس کی زبان عربی تھی اور اس کی حکمت عرب میں شائع ہوئی۔ مزید برآں سہیلی نے یہ بھی تصریح کی ہے کہ لقمان حکیم اور لقمان بن عاد دو الگ الگ اشخاص ہیں، ان کو ایک شخصیت قرار دینا صحیح نہیں ہے۔ اس حوالے سے ریفرنس ہے روز الانف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 266، مسعودی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 57، دو کتابوں کا ریفرنس ہے۔ یہاں اس بات کی تصریح بھی ضروری ہے کہ مستشرق ڈیرنبورگ نے پیرس کے کتب خانے کا ایک عربی مخطوط جو امثال لقمان الحکیم کے نام سے شائع کیا ہے، وہ حقیقت میں ایک موضوع چیز ہے جس کا مجلہ لقمان سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ یہ امثال 13ویں صدی عیسوی میں کسی شخص نے مرتب کی تھی۔ اس کی عربی بہت ناقص ہے اور اسے پڑھنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ یہ دراصل کسی اور زبان کی کتاب کا ترجمہ ہے جسے مصنف یا مترجم نے اپنی طرف سے لقمان حکیم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ مستشرقین اس قسم کی جعلی چیزیں نکال کر جس مقصد کے لیے سامنے لاتے ہیں وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ کسی طرح قرآن کے بیان کردہ قصوں کو غیر تاریخی افسانے ثابت کر کے ساقط الاعتبار، یعنی کہ ان پہ اعتبار نہ کیا جا سکے، اس نوعیت کا کر دیا جائے۔ جو شخص بھی انسائکلوپیڈیا آف اسلام میں لقمان کے عنوان پر بی ہیلر کا مضمون پڑھے گا اس سے ان لوگوں کی نیت کا حال مخفی نہ رہے گا۔ یہ تھا تفسیر میں لقمان صاحب کا ایک طرح سے تعارف۔ اب ہم واپس آیت کی طرف آتے ہیں۔ آیت میں آیا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی اللہ کی بخشی ہوئی حکمت تھی اس کے پاس۔ اس کی حکمت و دانائی، بصیرت و فرزانگی کا اولین تقاضا یہ تھا کہ انسان اپنے رب کے مقابلے میں شکر گزار ہو، احسان مندی کا رویہ اختیار کرے، نہ کہ کفران نعمت اور نمک حرامی کا۔ اور اس کا یہ شکر محض زبانی جمع خرچی نہ ہو بلکہ فکر اور قول اور عمل تینوں صورتوں میں ہو۔ وہ اپنے قلب و ذہن کی گہرائیوں میں اس بات کا یقین و شعور بھی رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ نصیب ہے خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کی زبان اپنے خدا کے احسانات کا ہمیشہ اعتراف کرتی رہے اور وہ عملاً بھی خدا کی فرما برداری کر کے اس کی معصیت سے پرہیز کرے، اس کی رضا کی طلب میں دوڑ دھوپ کرے، اس کے دیے ہوئے انعامات کو اس کے بندوں تک پہنچا کر اس کے خلاف بغاوت کرنے والوں سے مجاہدہ کر کے یہ ثابت کر دے کہ وہ فی الواقع اپنے خدا کا احسان مند ہے، یعنی اپنے عمل سے یہ بات ثابت کر دے۔ آخر میں آیا کہ اور جو کفر کرے تو حقیقت میں اللہ بے نیاز اور آپ سے آپ محمود ہے۔ تفسیر میں آتا ہے یعنی جو شخص کفر کرتا ہے اس کا کفر اس کے اپنے لیے نقصان دہ، اس سے وہ کسی اور کو نقصان نہیں پہنچاتا، اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی نقصان نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی کے شکر کا بھی محتاج نہیں ہے اور کسی کے کفر سے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ وہ تو آپ سے آپ محمود ہے، خواہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے کمال و جمال اور اس کی خلاقی اور رزاقی پر شہادت دے رہا ہے اور ہر مخلوق زبان حال سے اس کی حمد بجا لا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ
ان الشرک لظلم عظیم۔ ترجمہ یاد کرو، جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے لقمان کی حکیمانہ باتوں میں سے اس خاص نصیحت کو دو مناسبتوں کی بنا پر یہاں نقل کیا گیا ہے۔ اول یہ ہے کہ انہوں نے یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کی تھی، اور ظاہر بات ہے کہ آدمی دنیا میں سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حق میں مخلص ہو سکتا ہے تو وہ اس کی اپنی اولاد ہی ہے۔ ایک شخص دوسروں کو دھوکہ دے سکتا ہے، ان سے منافقانہ باتیں کر سکتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو تو ایک برے سے برا آدمی بھی فریب دینے کی کوشش کبھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے لقمان کا اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ ان کے نزدیک شرک فی الواقع ایک بدترین فعل تھا، اور اسی بنا پر انہوں نے سب سے پہلے جس چیز کو کی اپنے لخت جگر کو تلقین کی وہ یہ تھی کہ اس گمراہی سے اجتناب کریں۔ دوسری مناسبت اس حکایت کی یہ ہے کہ کفار مکہ میں سے بہت سے ماں باپ اس وقت اپنی اولاد کو دین شرک پر قائم رہنے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت توحید سے منہ موڑ لینے پر مجبور کر رہے تھے، جیسا کہ آگے کی آیات بتا رہی ہیں۔ اس لیے ان نادانوں کو سنایا جا رہا ہے کہ تمہاری سرزمین کے مشہور حکیم نے تو اپنی اولاد کی خیر خواہی کا حق یوں ادا کیا تھا کہ اسے شرک سے پرہیز کرنے کی نصیحت کی تھی۔ اب تم جو اپنی اولاد کو اسی شرک پر مجبور کر رہے ہو تو یہ ان کے ساتھ بدخواہی ہے یا خیر خواہی۔ آیت کے آخر میں حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تفسیر میں آتا ہے ظلم کے اصل معنی ہے کسی کا حق مارنا اور انصاف کے خلاف کام کرنا۔ شرک اس وجہ سے ظلم عظیم ہے کہ آدمی ان ہستیوں کو اپنے خالق اور رازق اور منعم کے برابر لا کھڑا کرتا ہے جن کا نہ اس کے پیدا کرنے میں کوئی حصہ، نہ اس کو رزق پہنچانے میں کوئی دخل، اور نہ ان نعمتوں کے عطا کرنے میں کوئی شرکت جن سے آدمی اس دنیا میں متمتع ہو رہا ہے۔ یہ ایسی بے انصافی ہے جس سے بڑھ کر کسی بے انصافی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ پھر آدمی پر اس کے خالق کا یہ حق ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی اور پرستش کرے، مگر وہ دوسروں کی بندگی بجا لا کر اس کا حق مارتا ہے۔ پھر اس بندگی غیر کے سلسلے میں آدمی جو عمل بھی کرتا ہے اس میں وہ اپنے ذہن اور جسم سے لے کر زمین و آسمان تک کی بہت سی چیزوں کو استعمال کرتا ہے، حالانکہ یہ ساری چیزیں اللہ وحدہ لا شریک کی پیدا کرتے ہیں، اور ان میں سے کسی چیز کو بھی اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی میں استعمال کرنے کا اسے حق نہیں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرک جیسے سب سے بڑے گناہ، سب سے بڑے ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اس سے پاک رہیں، ہماری زندگیاں اس سے پاک رہیں، ہمارے گھر اس سے پاک رہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ اس توفیق سے نوازے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ یہ پوری سائنس ہے شرک بھی ایک۔ ہر لمحے اپنی آپ کو جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو جو خوبی عطا فرمائی ہم ہر وقت اس کا شکر ادا کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ جو بھی اس نے نعمت عطا کی ہے، جو بھی آسانی عطا کی ہے، جو بھی ہم نے کوئی تیر مارا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی مارا ہے، جو بھی ہم نے کوئی کامیابی حاصل کی ہے وہ بھی اللہ کی وجہ سے حاصل کی ہے۔ اپنی ہر کامیابی کو، اپنی ہر اچیومنٹ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سرنڈر کریں، اس کا شکر ادا کریں، یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کا شکر ادا کرنے کی اور ناشکریوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔